زبان سے پیانو بجانے والا ہینرچ لوئی نامی آسٹرین موسیقار اپنی زبان سے پیانو بجا سکتا ہے۔ پیر باندھ کر تیرنے والا کینیڈا کا مشہور تیراک گیہری سولرفن تیراکی میں بہت ماہر تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر سمندر میں 5 میل تک تیر کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ 7 کا ہنسا آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اتفاق سے یہ بچہ 1777 میں 7ویں مہینے کے 7:07 پر پیدا ہوا۔ اس بچے کا وزن 7 پاؤنڈ 7 اونس تھا۔ خون کی بارش جنوبی اٹلی کے شہر سگندری میں ایک دفعہ خون کی بارش ہوئی جس سے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ کیمیائی امتحان سے معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرندوں کا ایک گول ہوا کے طوفان میں پھنس کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ان کا خون ہوا میں شامل ہو کر بارش کی شکل میں برس پڑا۔ گھڑی کی ایجاد سے پہلے لوگ کس طرح وقت معلوم کرتے تھے؟ وقت سے آگاہی قدیم زمانے کے لوگوں کے لیے اتنی ہی اہم تھی جتنی آج ہمارے لیے ہے۔ مکینیکل یا الیکٹرک گھڑیوں کی ایجاد سے قبل لوگ سورج سے چلنے والی گھڑی، پانی سے چلنے والی گھڑی، حتیٰ کہ جلتی ہوئی رسی سے وقت کا اندازہ کرتے تھے۔ سورج سے چلنے والی گھڑی، سن ڈائل، سورج سے چلنے والی گھڑی کئی صدیوں تک لوگ وقت معلوم کرنے کے لیے سورج سے چلنے والی گھڑیوں پر انحصار کرتے تھے۔ 19ویں صدی سے ٹیکنیکل اور الیکٹریکل گھڑیوں نے سورج سے چلنے والی گھڑیوں کی جگہ لے لی، ورنہ اس سے قبل یہی گھڑیاں وقت سے آگاہی فراہم کرتی تھی۔ سورج سے چلنے والی گھڑیوں میں حرکت کرتے ہوئے سائے کے ذریعے وقت بتایا جاتا۔ سورج کی بدلتی ہوئی پوزیشن کی وجہ سے اس کی شعاؤں کا رخ بھی تبدیل ہوتا رہتا، جس کی بنا پر جیسے جیسے دن گزرتا سورج کی روشنی سے بننے والا سایہ بھی اپنی سمت تبدیل کرتا رہتا۔ اگر کسی سن ڈائل کے ذریعے بالکل صحیح وقت معلوم ہو تو اس کا اس محسوس جگہ کے حساب سے ڈیزائن ہونا ضروری ہے جہاں اسے نصب کیا جائے گا۔ پانی سے چلنے والی گھڑی میں برابر وقت سے کیف کے ذریعے گھڑی کے نیچے لگے ہوئے برتن میں پانی ڈال دیتے تھے، جس کی بنا پر برتن میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی دندانے دار سلاخ بھی اوپر کی طرف حرکت کرتی رہتی تھی۔ اوپر اٹھتی ہوئی سلاخ گھڑی کے درمیان میں لگے ہوئے پہیے کو گھماتی، جس کے نتیجے میں گھڑی کے کانٹے بھی حرکت کرتے تھے۔